ने कहा हाथों से सर पी के अपना, अम्मा का मेरे हाथों सीधा करो, अम्मा का मेरे हाथों सीधा, अम्मा का मेरे हाथों सीधा, अम्मा का मेरे हाथों सीधा करो। बोल के पुकारी के खमीदारी रहेगा, बोल के पुकारी के खमीदारी रहे, पुकारी के खमीदारी, बोल के पुकारी के खमीदारी रहेगा। आमूद में फिर मैयते सहरा को लिटा कर, सबसे कहो बिगड़ो सदर, सबसे कहो बिगड़ो, सबसे कहो बिगड़ो सदर।
الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الاتهامي سيد البقية الصالح الكوكب الدري ساتر البقاء والسكينة والملكون جاوز المدينة على عبد المعيد ورسول صدر المستقبل حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الإمام المتأخر الشجاع الغفر بشوار وشوار قاسم الدعاء وسقر على الزين المتين الأشرف المكين الأشعر المتين العالي الغني السيد الرضي المدبور بالغني سعد الله الغالب الغالب كل غالب مطلوب كل طالب مرتب الجلال والغرائب مولانا سيدنا علي سنا أبو السنا أبو الحسنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أرضى الله عنهم بالرسالة وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني أشرف المهدي المنتدى أرواحنا نبينا لمكرم كرامه أجل الله تعالى فرجة الشريف لعنة الله على دائم أجمعين لنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وابتغوا إليه الوسيلة السلام عليكم ورحمة الله مرحوم صاحب باس علی صاحب مرحوم حنیفہ بیگم صاحبہ مرحوم سید علی صاحب مرحوم صاحب سید علی صاحب مرحوم صاحب بکری صاحب مرحوم علی اکبر صاحب مرحوم صاحب سلام شیخ صاحب اور ایک قرآن مجید کے ثواب کو صالح فرمائیں ایک غلط طریق سے بات ہے محمد والے محمد شب احترام جنت الوقی کے حوالے سے حسب دستور یہ مجلس ادا کئی نکات ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور یہ جنت الوقی ایک ایسی جنت ہے کہ جس میں اہل بیت آرام فرما رہے ہیں جنت وہاں پر بھی ہے جنت یہاں پر بھی ہے عرش پر بھی ایک جنت ہے فرش پر بھی ایک جنت ہے وہاں پر بھی اہل بیت کا مسکن ہے یہ بھی اہل بیت کا مسکن ہے بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے یہ جنت دشمنوں کے حوالے کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت کو لے کر کریں گے کیا کریں گے یہ سنبھال سکیں گے یا نہیں سنبھال سکیں گے اگر یہ سنبھال کے ہوتے تو اللہ عرش والے جنت کو بھی ان کے حوالے کر دیتا لیکن چونکہ ان کے اندر سنبھالنے کی طاقت اور کیپیسٹی ابیلٹی نہیں ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جنت کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر بتایا کہ وہ جنت میرے اختیار میں ہے جسے چاہوں میں عطا کروں اعزاز محترم اب اسی جنت الوقی کے نظام کے حوالے سے جو پروپیگنڈے جو پرابلمز جو فتنے جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں کچھ اشاروں سے میں بات کر کے ذرا تمام کروں گا کہ جنت الوقی کا جو مین ریزن ہے وہ کیا ہے وہ بھی بیان کروں گا
لیکن پہلے جو قرآن کی آیت انہوں نے جو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی آیت کا میں ترجمہ پیش کر دوں اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں وسیلے کو اختیار کرو، وسیلے کو تلاش کرو، اور وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا ایک سرا آسمان والوں سے ملے، جس کا دوسرا سرا زمین والوں سے ملے، جس کا ایک تعلق آسمان والوں سے ہو، جس کا دوسرا تعلق زمین والے سے ہو۔ وسیلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف سے آپ مل رہے ہیں لیکن دوسرے طرف سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک طرف ان کے ہاتھوں میں مشیت الہی ہو اور ایک طرف آپ کے ہاتھوں میں ان کی محبت کا دامن ہو۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ ہم نے وسیلے کو تلاش کرتے کرتے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر آج تک ہم کنفیوژن میں نہیں، یقین کے ساتھ جیتے ہوئے اور یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اگر کوئی وسیلے ہیں تو وہ آل محمد ہے۔ آل محمد کے علاوہ ہم کسی کو نہ وسیلہ مانتے ہیں نہ بناتے ہیں، اس لیے کہ خداوند محترم یہ وہ آل محمد ہے جو عرش اعلیٰ کو چھوڑ کر زمین پر آ کر انسانوں کی طرح جی کر بتایا کہ دیکھو ہم تم جیسے تو ہے لیکن تمہارے اور ہمارے میں فرق اتنا ہے کہ تم پر وحی آتی نہیں ہے اور ہم پر وحی آتی ہے، لیکن ہم چاہے تو تمہیں جنت تک پہنچا سکتے، ہم چاہے تو تمہارے تقدیر کو بدل سکتے، ہم چاہے تو تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکتے، ہم چاہے تو تمہیں اولاد عطا کر سکتے، ہم چاہے تو تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکتے۔ عزیزان محترم وسیلے میں بھی اتنی کیپیسٹی ہے، اللہ نے وسیلے کو اتنا کیپیسٹی والا وسیلہ بنا دیا ہے کہ یہ وسیلہ جو چاہے عطا کر سکتا ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ اب عزیزان محترم ذرا تصور فرمائیے گا وسیلہ ہو تو آل محمد کی طرح ہونا چاہیے۔ جب یہ دیتے ہیں تو کسی کو پریشان نہیں کرتے، یہ دیتے ہیں تو کسی کو پشیمان ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، جب ان کے پاس میں کوئی لینے کے لیے آتا ہے تو وہ پریشان ہو کر سر نہیں جھکاتا، سر اٹھا کر فخر سے کہتا ہے کہ دینے والا ہمارا اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے۔ محترم آپ گھر چلے جائیں، کسی کے گھر چلے جائیں گے تو منہ بنانے لگتے ہیں، فقیر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی کس کے گھر آ گئے، کہ دینے والا خود پریشان ہے۔ اب جب دینے والا منہ بنا کر دے رہا ہے تو لینے والا بھی منہ بنا کر دے گا، نہیں توجہ فرمایا بھائی، دینے والا بھی منہ بنا کر دے رہا ہے تو لینے والا بھی منہ بنا کر دے گا، لیکن جب دینے والا مسکرا کر دے رہا ہے تو لینے والا بھی مسکرا کر دے گا، اور ساتھ کے ساتھ دعا بھی کر کے جائے گا پروردگار اس کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اب عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بھی کچھ ایسے درویش قسم کے افراد ہیں جو فقیرانہ انداز میں زندگی گزارتے ہوئے جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ عزیزان محترم آل محمد وہ ہے جب دیتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم ذرا لفظوں کو توجہ فرمائیے گا، جب یہ دیتے ہیں تو بس ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب یہ دیتے ہیں تو بندوں سے امید نہیں رکھتے کہ کہیں یہ سلام کر لیں، کہیں مل جائے تو ہم سے بات کر لیں، کہیں ان سے ملاقات ہو جائے تو واٹس ایپ پہ ایک میسج کر لیں۔ عزیزان محترم یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت بڑا مقولہ ہے کہ نیکی کرو کنویں میں ڈالو، نیکی کرو کنویں میں ڈالو، نیکی کرو بھول جاؤ، ایک ہاتھ سے لو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ پھر عزیزان محترم قرآن کی آیت پڑھ کر کہتی ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذاب، اپنے اعمال کو جتانے کے ذریعے سے دکھا کے برباد نہ کرو۔ اب آپ غور فرما رہے نہیں فرما رہے، دینے کے حوالے سے کتنی جو ہے پروٹوکال اللہ استعمال کر رہا ہے کہ دینا ہو تو کیسے دینا، اور یہ جب یہ جاتا ہے تو پہلے اللہ کے ہاتھوں میں جاتا ہے، پھر بعد میں فقیر کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اور فرما رہے نہیں فرما رہے، تو پھر عزیزان محترم یہ پروپیگنڈا تو ہوا، یہی وہ پروپیگنڈا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حافظان قرآن الگ ہے، عالم قرآن الگ ہے۔ عزیزان محترم ان لوگوں نے تو طوطے کی طرح قرآن کو رٹ ڈالا، لیکن قرآن کی آیتیں ان کو نہ سمجھا سکی، نہ یہ قرآن کی آیتوں کو سمجھ سکے، نہ یہ قرآن کی دریاؤں میں گہرائیوں میں ڈوب سکے، نہ یہ جو ہے قرآن کی آیتوں کو دیکھ سکے۔
یہی وجہ ہے ہمارے مذہب میں دوسرے مذہب میں ان کے یہاں تو طوطے والے حافظ قرآن تو بہت ملیں گے، ہمارے یہاں 14 ایسے ہیں جو علم لدنی کے مالک ضرور ملیں گے۔ یہ 70,000 سے زیادہ ایک لفظ کے معنی کو بیان کرنے والے ہمارے یہاں پر جو ہے آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ قرآن کو تو انہوں نے رکھ دیا، لیکن وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کی آیت کو بھول گئے۔ اب عزیزان محترم 1802 میں جو فتنہ پیدا ہوا، جو ابن تیمیہ بن کر ایک شیطانی وسوسے کو ایک شکل مل گیا، اور وہ شیطان نے ایسا جو ہے کام اس نے ایسا کیا کہ اس نے ایک ایسا وہابیت کو جو ہے جنم دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی اگر تم وسیلے کو اختیار کرو گے تو تم نے گویا شرک کر دیا۔ اللہ محترم جب شرک کے اس مسئلے کو دنیا میں رائج کر دیا اور کہا کہ اگر قبروں پر عمارتیں بنائی جائیں تو یہ شرک ہے، قبروں پر ہاتھ رکھے جائیں تو یہ شرک ہے، قبروں والوں سے باتیں کی جائیں تو یہ شرک ہے، سلام کیا جائے تو یہ شرک ہے، اور تعظیم کی جائے تو یہ شرک ہے۔ اس بدعت کو جب پھیلانا شروع کر دیا تو جو نام نہاد مسلمان تھے، جو کچے پکے جو ہے مسلمان تھے، جن کو نہ توحید کہتے سے کوئی واقفیت تھی، انہوں نے ایک مرتبہ اس کی باتوں میں آ کر ظاہر سی بات ہے جناب محترم یاد رکھیے گا، ایک جو ہے پڑھا لکھا انسان جو مومن ہوتا ہے، لوگ اس کی باتوں پر کم توجہ دیتے ہیں، جو شیطان ہوتا ہے اس کی باتوں پر لوگ کم توجہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں جانے محترم مومن چلا کر کہے لیکن اس کی بات پر لبیک کہنے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر شیطان بولنے لگے تو اس زبان میں اتنی میٹھاپن جو آ جاتی ہے تو لوگ اس کی طرف بھاگ اٹھ جاتے ہیں۔ یہی کیفیت تو وہاں پر ہوئی ہے۔ نجدی علماء ساتھ ہو گئے اور عرب کے جتنے بھی سعودی کے علماء ساتھ ہو گئے، جنت الوحی کو منہدم کر دیا۔ یہ پہلا حملہ ہوا جنت الوحی کے رہنان کے حوالے سے، اور انتظامیہ محترم پھر آل عثمان ترکی سے جب یہ قافلہ لشکر آیا، ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جنت الوحی کو دوبارہ تعمیر کرایا۔ اب جب دوبارہ تعمیر کرایا تو پھر دوسرا فتنہ 1925 میں ہوا، 1800 میں ہوا تھا ایک فتنہ، وہ دب گیا، قتل و غارت بھی ہوئی، دوبارہ آل عثمان نے جنت الوحی کو ریبلڈ کر دیا، بنایا، بہترین انداز سے بنا دیا، کسی سے نہ ڈر، نہ کسی سے خوف، نہ کسی سے پریشانی، نہ کسی سے طغیانی، نہ کسی سے دشمنی، نہ کسی سے عناد، نہ کسی سے انمی۔ اب ایسے موقع پر ایک مرتبہ جو ہے ایک سلسلہ چالو ہو گیا۔ اب ایسے موقع پر ایک دوسرا شیطان پیدا ہوا جسے کہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب۔ اب ابھی جانے محترم سنیے گا، میں ہمیشہ سے جو کہتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، اور یہ جملہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر یزیدیوں میں بھی یہی کلچر تھا کہ یزیدیوں نے سیاست کو شریعت میں ملانا شروع کر دیا۔ محترم جہاں کسی نے سیاست کو شریعت میں، شریعت کو سیاست میں اگر ملا دیا، یہی فتنہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے سیاست کو الگ رکھا، شریعت کو الگ رکھا، محمد کے دیوان کو الگ رکھا، شیطان کے ایوان کو الگ رکھا، وہی کامیاب نظر آتا ہوا نظر آئے گا۔ محمد ابن عبد الوہاب نے ایسے کیا، ایک مرتبہ اس زمانے کے بادشاہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ شریعت ہماری ہوگی، سیاست تمہاری ہوگی، شریعت ہماری ہوگی، سیاست تمہاری ہوگی، ہم دونوں میں معاہدہ ہونا چاہیے۔ کا معاہدہ ہو گیا۔ اب جب معاہدہ ہو گیا تو یہی شرک کی باتیں اٹھائی گئی، بدعت کی باتیں اٹھائی گئی، وسیلے انکار وسیلہ کے بارے میں مسئلہ اٹھائے گئے۔ اب جب اٹھایا گیا تو پھر حملہ ہوا۔ اب جب حملہ ہوا تو جانے محترم ایک مرتبہ جو ہے یہی ہوا کہ جنت المعلہ میں جناب خدیجہ کی قبر سے اسے مسمار کر دیا، جنت المعلہ میں ابو طالب کی قبر کو مسمار کر دیا، پھر جنت الوحی میں آئے ائمہ معصومین کی قبر کو مسمار کر دیا، صحابہ کی قبر کو مسمار کر دیا۔ اب یہ پورا جو ہے بلڈوزر کے ذریعے سے قبرستان کو قبرستان بنا دیا۔ اب جانے محترم کا تصور فرمائیے گا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے تھے وہ چھوڑ دیے، جو بڑے بڑے نشان گھر تھے وہ چھوڑ دیے، جو بڑے بڑے جو ہے علامتیں تھے وہ چھوڑ دیا انہوں نے، جو بڑے بڑے جو میرج ہال تھے، بڑے بڑے جو کانفرنس ہال تھے، جو بڑے بڑے انداز تھے وہ چھوڑ دیے، لیکن جہاں قبروں کا مسئلہ آیا انہوں نے کرنا توڑنا شروع کر دیا۔ اب یہ قافلہ ہوتا ہوا مسجد نبوی کے قریب پہنچا۔
اب جو گنبد، جو ہرا رنگ کا گنبد آپ کو دکھائی دے رہا تھا جو رسول خدا کی قبر کے اوپر جو لگا ہوا ہے، اب جب اسے توڑنے کی بات آئی ہے تو سارے دنیا کے مسلمانوں نے ایک مرتبہ آواز بلند کرنا شروع کر دیا کہ یہ سارے مسلمان رک گئے ان مسلمانوں کی آواز کو سن کے۔ اب عزیزان محترم، اب یہ دنیا والے اس لیے بیدار بعد میں ہوئے کہ رسول کا مسئلہ تھا، اگر پہلے ہی بیدار ہوتے تو زہرا کا قبر صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اب عزیزان محترم، مسئلہ یہاں پر یہ ہے، میں نے اتنی بڑی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دی، اب کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ جو ہم احتجاجات کر رہے ہیں یہ تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ جنرل بخی کے انحرام کے حوالے سے جو ہم یہ مجلس کے ذریعے سے احتجاج کر رہے ہیں، تبر و تقسیم کے ذریعے سے احتجاج کر رہے ہیں، کبھی جو ہے پروٹیسٹ کے ذریعے سے احتجاج کر رہے ہیں، یہ ریوٹ کہیں گے ہم لانے لگا ہے کہ کسی کے کان پر کوئی جو تک نہیں رہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ امام زمانہ کے پاس ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے، پٹل فیصلہ۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پیسے جو ہے نا چندے کے لیے نکلے اور کہا کہ جنرل بخی کے ریوٹ کے اندر تم ہو کون، کس کے ایجنٹ ہو، ادھر سے آئے ہو، کس کو پیسہ دو گے، کس کو کہاں سے دو گے؟ سعودی عربیہ کے ایمبیسی میں جا کے پیسہ دو گے تو کھا جائیں گے، تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم جنرل بخی کو ریوٹ کر سکو۔ اب یہ سارے فراڈی جو ہے نکلے گے، یہ سب ان کے باتوں میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ بنانے والے کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ وہ عرش کو زمین پر اتار سکتا ہے۔ توجہ ہے وہ وارث فاطمہ، ان کے ہاتھوں میں طاقت ہے، وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کرنا چاہے تو دنیا والے کب کا کر چکے ہوتے، لیکن نہیں کر چکے، اس کا مطلب ان کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ اب عزیزان محترم، ایک مسئلہ یہاں پر میں شریعتی مسئلہ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، ان کا جو ایجنڈا ہے، ان کا جو پروپیگنڈا وہ کیا ہے کہ وسیلے کا ہم انکار کر رہے ہیں، شرک ہے، وسیلہ اختیار کرنا یہ شرک ہے۔ ہم ان کے جواب میں ان کی کتابوں سے ایک روایت پیش کریں گے یا دو یا تین روایتیں، پھر اس کے بعد آپ غور فرمائیے گا کہ نام لینا آیا بدعت ہے یا بدعت نہیں، آپ کو فیصلہ کریے، اور یہاں سے ہماری مجلس اس موڑ پر نکل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ وہی محمد کا نام نہیں لینا چاہیے، یہ محمد کا وسیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو محمد کے وسیلے کو اختیار کرتا ہے اس نے شرک کیا۔ حدیثیں ہیں مسند ابن حنبل سے لے کر صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے روایت میں پیش کر رہا ہوں میں۔ اور ایک مرتبہ جو ہے نابینا شخص رسول کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے۔ اب ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھو آنکھیں نہ ہونا بھی نعمت ہے، آنکھیں ہونا بھی نعمت ہے۔ اگر تم آنکھیں نہ ہونے پر صبر کر رہے ہو تو جب آنکھیں مل جائے گی تب بھی تمہیں صبر کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے، دنیا دیکھنا ہے۔ رسول نے فرمایا وضو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھو اور ہاتھوں کو بلند کرو، اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد میرا وسیلہ دے کر اس کے لیے دعا مانگو۔ ہمارے سنی حضرات کو یہ روایت ملی یا نہیں ملی مجھے نہیں پتا۔ دوسری روایت جناب آدم کی، جناب آدم کے حوالے سے روایت ملتی ہے، سنی کی کتابوں سے میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے روح کو کی تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے فرافات و راسی میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اور شعلہ کی طرف بلند کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا پروردگار تو اپنے نام کے ساتھ اگر کسی کی ذات کو تو نے جو ہے ملحق کیا ہے تو وہ محمد کتنا عظیم والا محمد ہوگا، تو میں اسی محمد کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں میرے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار نے کہا اگر محمد کے علاوہ کسی اور سے وسیلہ مانگا ہوتا تو میں نہ بخشتا۔ تیسری روایت سماعت فرمائیے، یہ دوسرے صاحب ہیں ہمارے خلیفہ دوم، یہ دوسرے صاحب ایسے تھے کہ جب ایک مرتبہ سیلاب آ جاتا تھا تب بھی گھبراتے تھے، قحط سالی آتا تب بھی گھبراتے تھے۔ غور فرمائیے، قحط سالی آ جائے تب بھی گھبراتے تھے اور سیلاب آتا تھا تب بھی گھبراتے تھے۔
تجھے رسول کا واسطہ اس سیلاب کو روک دے. دعا مانگا. پھر 61 سالی کا زمانہ آیا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اس 61 سالی کو محمد کے وسیلے سے دور کر دے. علی تعالیٰ محترم ان کے خلیفہ دوسرے خلیفہ، اور دوسرے خلیفہ نے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگا یا نہیں مانگا؟ ان نشری علماء کو کون سمجھائے؟ تیرا خلیفہ بھی ہے، تیری کتاب بھی ہے، حدیث تیری ہے، لیکن شرک کا فتویٰ ہم پر لگا رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب عزیزان محترم آپ غور فرمائیے. اب رسول اللہ کسی طرح کو ہم مطالعہ کریں، ادھر ادھر کی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر ادھر کی روایتوں پر ٹٹولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ بھی روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے، تاریخ سننے آئے ہیں تو آپ کو میں تاریخ سنا دوں. ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے، رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے دعا فرمائیے. اب ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے صحابہ کے درمیان ایک ایسی آواز رسول خدا کی زبان اقدس سے نکلی کہ وہ آواز اتنی دھیمی تھی اور اتنی پرکشش تھی، اتنی دلکش تھی، ہر ایک کے سماعتوں تک دھیرے دھیرے پہنچ رہی تھی. یہاں اگر بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر بھی لگا دیا جائے تو لوگ کہیں گے یہ کم ہے اور پڑھانا چاہیے. صلوات پڑھے محمد والے اور فرمانے نہیں فرما رہے. تو آواز بہت ہی پیاری آواز تھی، پوری کائنات خاموش تھی، سارے ملائکہ مدہم گوش تھے اور فضا ہوا سارے کے سارے مدہم تھے. اب وہ رسول کی آواز کو سننا چاہ رہے تھے. اب عزیزان محترم رسول خدا کے لب ہلے اور لب اس طرح سے ہلے کہ کائنات کی ہر شے اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اگر موتی بن کر نکلے تو ہم لے لیں، جوہر بن کر نکلے تو ہم لے لیں، زمرد بن کر نکلے تو ہم لے لیں. اب ایک مرتبہ آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے، اتنی پیاری، اتنی دلکش، اتنی پرکش. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے، اللہم انی اسألک بحق علی ابن ابی طالب ارحم علی فلان. پروردگار تجھے واسطہ ہے علی کا، واسطہ ہے پروردگار تجھے علی کا، اس کے آنے والے کی پریشانیوں کو دور فرما. کسی کے گلے میں گھونٹ پھنسا ہوا، کسی کے گلے سے ہڈی نہیں اتر رہی ہے، کوئی بسم اللہ کہہ رہا، کوئی انا للہ کہہ رہا ہے. اب کسی کی زبان پر جو ہے کچھ بھی نہیں، کوئی خاموش بیٹھا ہے، کوئی نفاق کے جو ہے چہرے پر جو ہے اپنے آپ کو کچھ بول رہا ہے. اب عزیزان محترم رسول اللہ خود رسول مرسل اعظم علی کا وسیلہ دے کر دعا مانگ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد والے. نعرہ سرگوشیاں ہونے شروع کر دی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. مرسل اعظم کی زبان پر نام علی آ گیا. اب آپس میں انہوں نے چیزوں گوئیاں شروع کرنا شروع کر دی کہ بھائی اگر علی کو کوئی پریشانی آ جائے اور علی آ کر کہے رسول اللہ سے یا رسول اللہ آپ میری تکلیف کو دور ہونے کے حوالے سے دعا فرمائیے، تو پھر یہ رسول کس کے وسیلے کو سہارا بنائیں گے. اب گفتگو آپس میں چیزوں گوئیاں کی شکل میں ہو رہی ہے اور وہ لوگ آپس میں یہ اپنے دلوں میں یہ اپنا جذبہ جو ہے بکھیر رہے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو کیسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا. 4-5 دن کے بعد یہی صحابہ کا مجمع، یہی جو ہے رسول اللہ
وہی مسلک، وہی منبر، وہی جگہ. اب جو ہے سارے فرشتے سن رہے ہیں، کائنات مدھم ہے، پوری دلکش آواز رسول کی زبان سے نکل رہی ہے، سامنے علی ہے. مولا کائنات رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ 2-3 دن سے مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے، میرے لیے دعا فرمائیے. اب صحابہ کی جو دعا تھی نا کہ اگر علی کو کوئی پریشانی آ جائے تو یہ رسول کس کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں گے. اب وہ صحابہ کی مشکل، ظاہر سی بات ہے، علی اللہ نے مشکلات دیں گے، بھول جائے. علی اللہ نے مشکلات ہیں، یہ بھول گئے. بھائی ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے علی نے خود آ گئے ہوں گے، ان کی آواز کو انہوں نے سن لیا ہوگا. اب ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے. اب ایک مرتبہ رسول اللہ ہاتھوں کو بلند کر فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق علی لے علی، پروردگار واسطہ تجھے علی کے حق کا، علی کے مشکل کو دور فرما. میں جہاں تک اپنی کتابوں کو میں سمجھاؤں، اپنی کتابوں سے جو بھی سکھاؤں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دشمنی خبروں سے نہیں ہے، دشمنی خبروں میں سونے والوں سے ہے. دشمنی عبادتوں سے نہیں ہے، دشمنی آل محمد کے گھرانے سے ہے. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، پروپیگنڈے اس وجہ سے اٹھائے گئے ہیں کہ یہاں پر رسول بھی آل محمد کے ساتھ ہیں. اگر رسول اس زمانے میں اگر بدعت کے فتوے لگا دیے ہوتے، آل محمد کو دور کر دیے ہوتے، تو شاید رسول کو جو ہے لوگ بلند کر دیے ہوتے. لیکن یہاں پر تو مسئلہ الٹا ہی ہے، رسول خود آل محمد کے پاس آ رہے ہیں. کبھی فاطمہ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں، اے فاطمہ چادر یمانی اڑا دو، میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. علی کے جملے کو کہاں لے کر جاؤ گے جو رسول ہو کر فاطمہ کے گھر پر آ کر چادر یمانی کو اوڑھ کر سو جائے. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، ہر ایک کو اگر آپ شرک کا فتویٰ لگا دو گے تو پھر اس اللہ کو کیا کرو گے جو جنگ خیبر میں کہا نام علی مظہر الجائے. تیرا نبی بھی مشرک ہے نعوذ باللہ، تیرا ہر انسان بھی مشرک ہے نعوذ باللہ، تو تیرا خدا بھی مشرک ہے نعوذ باللہ. یہ تمہارے مسئلے، یہ تمہارے پروپیگنڈے، یہ تمہارے فلسفے، یہ تمہارے فتنے اپنے پاس رکھو، کسی اور کو سمجھانا ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو مذہب ہے وہ پروٹیکٹڈ مذہب ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ ہر وائرس سے پاک ہے، ہمارا مذہب ہے جو لازوال ہے، ہمارے مذہب پر سایہ اہل محمد کا ہے، ہمارے مذہب پر قائم آل محمد کی سنت ہے، ہمارے مذہب پر فاطمہ کی چادر ہے، ہمارے مذہب پر اربعین کا کردار ہے، ہمارے مذہب پر خون حسین کا اثر ہے. تم اپنے مذہب کو بگاڑ لو، تم اپنے مذہب کو غیروں میں داخل کر لو، خیر تمہارے مذہب میں آ جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو کبھی خارج نہیں ہو سکتا، کبھی سوال نہیں آ سکتا. اس لیے کہ خود عزیزان محترم مذہب کے وارث نے خود کہا، جب تک جان حیات میں حیات ہے اس مذہب میں کوئی ٹکڑے نہیں کر سکتا. حرام محمد حرام ہے قیامت تک کے لیے. یہ مسئلہ ہے، نام علی سے ان کی دشمنی ہے، نام محمد سے ان کی دشمنی ہے. اب عزیزان محترم نام علی کا وہ اثر بتانا چاہتا ہوں میں، نام علی کا وہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں میں، پھر اس کے بعد نام فاطمہ کی ایک روایت پیش کر کے مسائل میں آ جاؤں گا. کہتے ہیں کہ نام علی کا اثر کیا ہے؟ نام علی کا اثر، اب آپ غور فرمائیے گا عزیزان محترم، سارے دنیا والے تو یہ سمجھتے تھے کہ علی غریب ہے، علی فقیر ہے. نہیں، فقیرانہ لباس پہن کر امیرانہ زندگی گزارنے والا اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے. غریبوں کے ساتھ بیٹھا ہے، غریب کہلا رہا ہے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھا ہے، مسکین کہلا رہا ہے. ایسے آل محمد ہمیں ملے ہیں جو کسی کو نہیں ملے، ایسے آل محمد ہمیں ملے. اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس مذہب کو پیدا کیا ہے.
ورنہ جانے محترم پھر آپ کل کے دن صبح کہنے جا رہی ہے تو ایسے نکل گیا، دوسرے دن 2 دن کے بعد کہنے جا رہی ہے تو یہ صاحب ایسے نکل گئے. لیکن یہ ایسے نکل گئے والا لفظ بھی آل محمد کو شیوا نہیں دیتے. دشمن بھی چاہے اگر آل محمد کے اندر نفس ڈھونڈنے لگے تو دشمن خود نفس سہتا کر رہ جائے گا، لیکن آل محمد پر اثر نہیں ہونے دے گا. یہ آل محمد ہے. آل محمد کا وسیلہ ہمیں اختیار کرنا ہے، آل محمد کے وسیلے سے ہمیں دعا مانگنا ہے، آل محمد کے وسیلے سے خدا کی جو ہے اپنے خدا سے ہمیں مانگنا ہے. تو آل محمد کے ذریعے سے اللہ دینے کے لیے تیار ہے. تو حضرت جان محترم روایت آپ سنیے گا، کہتے ہیں کہ دنیا والے علی کو صرف اور صرف سادہ لباس سمجھ کر سادے لباس میں جو ہے علی کو فقیر سمجھ رہے تھے. لیکن ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد مدینے میں آتا ہے، آنے کے بعد گھر گھر پر جاتا ہے، اپنے فقیری انداز میں جو ہے کچھ مانگتا ہے. اب اس زمانے میں علی کے دشمن تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ایسے گھر میں تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں جس گھر میں جاؤ گے تو سب کچھ ملتا ہے. لیکن یہ مضحکہ تھا، یہ مذاق تھا، یہ مضحکہ تھا. سامنے والے علی کو جو ہے پریشان کرنا تھا. ظاہر سی بات ہے علی کے گھر میں واقع چل رہے تھے، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں، اپنی روٹیاں افطار کے وقت فقیروں کو دے دیتے، چاہے وہ شکل فرشتہ بن کے کیوں نہ آ جائے. توجہ ہے نا جی جانے کو. پھر گیا جب کوئی بات کیا علی آئے کیا مسئلہ کہا کہ مولا میں بہت دن سے پیاسا، بہت دن سے بھوکا ہوں، میں اس شہر میں آیا بھی ہوں کہ کچھ مانگنے کے لیے. اب ساتھ سے بات کری کہ علی کی جو ہے علی کا جو علم تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں گیا ہے، اس نے کس کو جو ہے سمجھایا ہے، کون اس کو سمجھایا ہے. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، یہ علی کا علم بول رہا ہے، علی کے ذہن کو بتا رہا ہے کہ فلاں کے پاس سے گیا تھا، فلاں مذہبے کے لیے، فلاں جو ہے توہین علی کے لیے آپ کے گھر میں بھیجا ہے. علی نے کہا ایک کام کرو، تم اپنی جو ہے مٹھی کو اس طرح سے باندھ دو. اور علی نے محمد کا نام لے کر پھونکا. محمد نے علی کا وسیلہ مانگا اور علی نے محمد کو وسیلہ بنایا. ایک مرتبہ علی نے کہا یہ مٹھی لے جا کر باہر شہر کے مدینے کے کھولنا، کسی کو بھی نہ دکھانا، اللہ تجھے ایسا خزانہ عطا کرے گا تیری 70 پشتے بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو خزانہ ختم نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اپنے مٹھی کو چھپا کر جیسے باہر نکلا، وہی دشمن جو برین واش کر کے بھیجا تھا اس نے کہا علی نے کیا کیا؟ کہا یہ اس میں ہے، علی نے جو دیا یہ اس میں ہے، علی نے جو دیا اس میں ہے، علی نے جو دیا اس میں ہے، علی نے جو دیا اس میں ہے. اگر تجھے دیکھنا ہے تو باہر آ میرے ساتھ چل، باہر آ میرے ساتھ چل. تجھے مدینے میں نہیں دکھا سکتا. دینے والے نے شرط لگایا ہے باہر مدینے میں اس مٹھی کو کھولنا. اب جیسے ہی دونوں پہنچے، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، دشمن علی بھی تھا. اب جب مٹھی کھولی، زمرد ہے، سونا ہے، چاندی ہے. ارے جس نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ علی کے پاس نہیں ہے، علی سونے سے نوازا ہے، علی چاندی سے نوازا ہے، یہ ایسی دولت علی نے دی ہے 70 نسلیں بھی بیٹھ کر اگر کھائے تب بھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہے نام علی کا اثر. در حقیقت وہابیوں کو، در حقیقت نشری علماء کو دشمنی مداروں سے نہیں علی سے ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر مذہب حق اگر کسی کے پاس ہے تو علی والوں کے پاس ہے، اگر حقیقی مذہب اگر کسی کے پاس ہے تو علی کے پاس ہے، علی والوں کے پاس ہے. عزیزان محترم یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے جنت البقیع کو تو منہدم کر دیا، لیکن دل والے جنت البقیع کو منہدم نہیں کیا. ارشیان موالیان حیدر کرار کی زبان پر بھی جنت البقیع ہے، آنکھوں میں جنت البقیع ہے، دلوں میں جنت البقیع ہے، نسلوں میں جنت البقیع ہے، درہم و دینار میں جنت البقیع ہے، لوہوں میں جنت البقیع ہے، مرثیوں میں جنت البقیع ہے. رہتی کائنات تک جب تک حسین کا عزادار رہے گا، علی کا چاہنے والا رہے گا، یہی مجلسوں کی شکل میں، لوہوں کی شکل میں، مرثیوں کی شکل میں وہابیوں پر لعنت بھیجا جائے گا. وہابیت نہیں ہے، یہودیت ہے. اس لیے ایک کتاب میں پڑھی تو اس میں
لیے لکھا ہوا تھا کہ دیکھا یہودی نے کہ یہ عرب کے مسلمان اس طرح سے اپنی دولت کما رہے ہیں، اپنی دولت میں ڈوبے ہوئے ہیں، نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرب و شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، اب کیا کیا جائے کہ ان مسلمانوں کو مسلمانوں سے اگر لڑانا ہو، یہودیت کو آگے بڑھانا ہو، یہودیت کو طاقتور دینا ہو اور مسلمانوں کے ذہنوں میں یہودیت کے نظریات کو لانا ہو تو وہ یہودی عربی سیکھ کر مدینے آیا اور مدینے کے ایک عربی بیٹی سے اس نے شادی کر کر اپنے آپ عربی کہہ کر یہودی نسل کو مسلمانوں میں داخل کرا کر یہودیت کی نظریات کو پھیلا کر جنت البقیع کو منہدم کرا کر شیعہ اور سنیوں میں اختلاف پیدا کرایا. فاطمہ کا اثر وہ اثر ہے کہ جو تصویر پڑھ لیجیے آپ کتنا سکون مل جاتا ہے. تصویر آپ اپنے ہاتھوں میں رکھ لیجیے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے. خاک شفا کی تصویر روایتوں میں ہے کہ خاک شفا کی تصویر اپنے ہاتھ میں رکھیے، چاہے آپ فٹ کریے نہ کریے ثواب ملے گا، ثواب آپ کو اللہ عطا کرے. اب آپ غور فرمائیے گا دیدار محترم نام فاطمہ کا اثر میں بتانا چاہتا ہوں میں در حقیقت دشمنی فاطمہ سے ہے. دیکھیے دشمنی فاطمہ سے در حقیقت دشمنی فاطمہ سے. دیکھیے گا انسان دشمنی اس سے کرتا ہے جس نے دنیا والوں کو سیاست اور شریعت میں فرق بتا دیا. اور فرمائیے اکیلی خاتون تھی دیدار محترم فاطمہ زہرا جن کا حق چھینا گیا، دربار میں داخل ہوئی، ان کے خطاب کو بے نقاب کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو شریعت الگ ہے سیاست الگ ہے. شریعت کے آڑ میں سیاست کو داخل کر کے تم نے باغ فطرت کو چھینا نا. آج یہ رسول کی بیٹی فاطمہ احتجاج کر رہی ہے، وہ پوری دنیا والوں کو بتا رہی ہے کہ دیکھو نماز الگ ہے، شراب الگ ہے. شہزادی اب یہ شہزادی دیکھیے گا پورے جنت البقیع میں جو مرکز ہے وہ فاطمہ کا ہے نا. اور عزیزان محترم انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے چھترے والے جیسے جو ایک چھتری والی جو ہے سسٹم ہے اچھا تھا جسے کہا جاتا ہے جب گرمی کے موسم میں جب آپ عمرے پہ جائیے گا میں نے دیکھا وہاں پہ پورا کرنے کے لیے جب گیا تھا تو وہ ہر جگہ پر انہوں نے چھاتا ڈالا تھا، بٹن دبا دیا تو وہ چھاتا کھل جاتا ہے اور دھوپ کی تپش سے انسان بچ جاتا ہے اور پنکھے وغیرہ کھل جاتے ہیں. آج وہ بھی سسٹم ہے جیسے اشرف کے روزے میں بھی شروع کر دیا ہوں یعنی ایسا سسٹم لگایا کہ بٹن لگا دیا چھاتا کھل گیا. انہوں نے یہ کیا کہ ایک چھاتا لگانے والوں کو کیا پتا تھا کہ کیا دشمنی ہے لوگوں کو، انہوں نے ایسا سسٹم بنایا کہ وہ چھاتے کا سایہ شہزادی کی قبر پر آتا تھا. جب آپ غور کریے گا، جب جائیے گا انشاءاللہ غور کریے گا آپ کو پتا چلے گا. تو میں نے جب دیکھا کہ ہر چھاتا کھلا ہوا ہے لیکن وہ چھاتا بند ہے جو زہرا کی قبر پر سایہ بن رہا تھا. اور غور فرمائیے گا کتنی دشمنی تھی. اور عزیزان محترم آج ہم قبر فاطمہ کو کتنی محبت کرتے ہیں. اگر ہمیں موقع دے دیا جائے تو ہم جان مال اولاد قربان کر دیں گے قبر فاطمہ کو بنا. لیکن وہاں پر ایک حرامی نسل انسان بیٹھا ہوا تھا اور پتھر پر پیر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا. آپ اقاؤ بیٹا حرام 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 کہہ رہا تھا. کسی کو کھڑے ہونے نہیں دے رہا تھا، کسی کو زیادہ پڑھنے نہیں دے رہا تھا، کسی کو جو ہے رکنے نہیں دے رہا تھا، کسی کو فوٹو لینے نہیں دے رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مظالم باہر آ جائیں گے، ان کی پریشانیاں باہر آ جائیں گے. توجہ ہے نا جانے محترم آپ غور فرمائیے. تو بہرحال بس آخری مسئلہ ہے نام فاطمہ کا اثر بتایا اور میں نے زحمت کر دیا. بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد.
مرتبہ ایک ماں اور ایک بیٹی، اس کا تذکرہ مفاتیح الجنان میں عباس الفقی نے لکھا تھا. عباس الفقی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ماں اور ایک بیٹی جو ہے سبحان اللہ سے سکھا رہے تھے. یاد رکھیے گا، میرا تجربہ بھی ہے، میرا علم بھی ہے. اس بات میں میں نے کئی ہزار کتابیں پڑھی بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ اثرات ہے، یہاں پر نہیں کہیں پر بھی. مثال کے طور پر آپ جو ہے نا رات کے 1 بجے یا 2 بجے کہیں سے ایسا گزر رہے ہیں، درخت کے سائے سے گزر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اس درخت کے اوپر اگر بدروحوں کا اثر ہے تو آپ پر بھی اثر ہو سکتا ہے. کبھی کبھار اگر چھوٹی بچی ہے 4 سال کی یا 3 سال کی یا 2 سال کی اگر بچی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے روحوں کو آشیت کے اثرات کو دیکھ سکتے اور رونے لگتی ہے. یہ ساری چیزیں کتابوں میں دیکھی گئی ہیں، تو اس حساب سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. توجہ کرنا، یہ چیزیں ہیں، اثرات ہیں. ایک انسان ہے سب سے زیادہ ایک انسان پر ہوتا ہے حسد کے بارے میں، اس کا اثر بھی اس پر آ جاتا ہے، اس کے سارے کام رک جاتے ہیں، گڑبڑ ہونے لگتا ہے، جسے نظر بند کرا جاتا ہے. توجہ ہے نا نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کے آل محمد کا نام لے کر، علی کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر آگے بڑھنا چاہیے. آل محمد توجہ ہے. تو ایک مرتبہ ایسا لگ رہا تھا کہ ماں بیٹی جا رہے تھے، پیچھے سے کسی کی آنے کی آہٹ آ رہی تھی، لیکن یہ آہٹ دکھائی نہیں دے رہی. یہ آہٹ دکھائی نہیں دے رہی. اگر اسے کہ وہ رضا پاسے کے جنگل میں چلے تو چلے جائیں گے، یہ بات ہو رہی ہمارے یہاں کے زمانے سے. لیکن کچھ پرانے زمانے میں تو ساتھ ہیں. تو ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اور آگے بڑھتے جا رہے تو دیکھا کہ پیچھے سے کوئی چلنے کی آواز آ رہی جو دکھائی نہیں دے رہی. اچانک اس عورت کے ذہن میں خیال آیا، اس کی ماں باپ نے اسے وصیت فرمائی ہے کہ دیکھو اگر کبھی تمہیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے، دیکھیے گا مفاتیح الجنان یعنی عباس الفقی علیہ رحمہ بہت بڑے پائے کے عالم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے اعمال کی مفاتیح الجنان، جو مسجد میں ہے اور ہر عالم اور ہر ایک کے گھر میں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نام فاطمہ کا اثر کے حوالے سے وہ روایت بیان فرما رہے کہ ان کے ماں باپ نے جاتے جاتے وصیت کی ہے کہ اگر کوئی مشکل ایسی آ جائے جو جس کا کوئی حل نہ آئے تو فاطمہ کا نام لے لینا، اثر ختم ہو جائے. نام فاطمہ لے لینا، تمہارا مشکل مسئلہ جو بڑا کا بڑا ہے وہ حل ہو جائے گا. وہ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ یا فاطمہ تو اغسلی، اے میری فاطمہ میری مدد کے لیے آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد کوئی آواز نہیں آ رہی. حقیقت یہ جا کر جب ایک عالم دین سے بیان کرنے لگی تو عالم دین نے کہا تمہارے پیچھے جنات لگ گئے تھے، بدروحوں کا سایہ پیچھے لگ گیا تھا. اب ان کو کچھ مال چاہیے، کچھ خوبصورتی چاہیے، کچھ غذا چاہیے. اب ایسے موقع پر جب تم نے نام فاطمہ لیا تو نام فاطمہ کو جنات برداشت نہیں کر سکتے. علی کا نام ہو یا محمد کا نام ہو یا اور حقیقت دیکھا جائے فاطمہ کے نام کو لیں گے تو ان کی موت ہے. آپ غور فرمائیے، ان کی موت ہے، سمجھ لیجیے ان کے لیے موت ہے فاطمہ کا نام. تو جیسے ہی تم نے فاطمہ کا نام لیا ختم ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت ساری روایتیں ہیں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ اثر فاطمہ، نام فاطمہ کا اثر بتا رہا ہوں. عزیزان محترم، جب یہ نام فاطمہ کا اثر جب پوری دنیا پر ہے تو وجود فاطمہ کا اثر پوری دنیا پر کیوں نہیں ہے؟ یہی وجود فاطمہ سے سورج بھی قائم ہے، وجود فاطمہ سے چاند بھی قائم ہے، وجود فاطمہ سے کہکشاں لولاب کا جگت قائم ہے. عزیزان محترم، دشمنی در حقیقت فاطمہ سے ہے. اس لیے کہ علماء نجدیوں نے جب دیکھا کہ خلفاء کے چہرے پر جو نقاب تھا یہ خاتون نے جو ہے اسے بے نقاب کر دیا، ہم انہیں ٹارگٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سب کو ٹارگٹ کریں گے تاکہ کسی کو شک اور گمان نہ ہو. حقیقت دشمنی کسی سے ہے تو وہ فاطمہ سے ہے. بس عزیزان محترم، میری تقریر ختم ہو گئی. میں نے اپنے ایک ایک جملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کر دیا. میں زحمت تمام کر رہا ہوں. بس میں کہنا چاہوں گا عزیزان محترم، جب انہوں نے فتنے پیدا کر دیے تو بچانے فتنے خون کی ندیاں بہا دی.
نہ جانے کتنے خون کی ندیاں بہا دی گئی، نہ جانے کتنے بچے جو ہے مارے گئے، نہ جانے کتنی عورتیں جو ہے بیوہ ہو گئی، نہ جانے کتنے جو ہے گلے کٹے گئے۔ عزاداروں ذرا تصور فرمائیے گا، میں ان دنیا والوں سے کہنا چاہوں گا ذرا دیکھو کربلا کے میدان میں ہوا کیا ہے۔ اکیلی فاطمہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی مچھلیوں پر ہاتھ رکھ کے کبھی علی اکبر کا ماتم کر رہی ہے، تو کبھی علی اصغر کا ماتم کر رہی ہے، تو کبھی اولو محمد کا ماتم کر رہی ہے، تو کبھی قاسم کے ٹوٹے ہوئے لاشوں کا ماتم کر رہی ہے۔ عزاداروں پر ستم والا ستم یہ ہے کہ آپ حسین کا ماتم کر رہی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزاداروں ذرا تصور فرمائیے گا، جب ہم میں کوئی نام حسین دل بھر کر لیتا ہے تو فاطمہ اس جگہ پر چلی آتی ہے۔ کانوں میں فاطمہ کے جب نام حسین کی صدا آتی ہے تو فاطمہ فرش کو چھوڑ کر فرش پر آ جاتی ہے۔ میں وہاں جانا چاہتی ہوں جہاں فاطمہ نام حسین لیا جا رہا ہے۔ ذرا تصور فرمائیے گا، ارے ماں بیٹے میں محبت، عزیزان محترم، جاتے جاتے فاطمہ نے حسین کو جو ہے نہلایا بھی ہے، حسین کو کھلایا بھی ہے، حسین کے لباس بھی بدل والی ہے۔ کیوں کہ میرے کمرے میرا بیٹا روتا رہے گا لیکن لباس بدلنے والا کوئی نہ ہوگا۔ فرمائیے گا، علی نبی معلوم میں یہ رسم ہے، رواج ہے، جب کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے 3 دن تک 4 دن تک کھانے بھیجے جاتے ہیں کہ بھئی تمہارے گھر میں تمہارا غم رہے، تم اپنا اچھا غم بناؤ، ہم کھانے بھجوا دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہے، کھانے بنا کے بھیجتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، لیکن ذرا تصور فرمائے زہرا کے غم، زہرا کے جانے کا غم، حسین بھی ماتم کر رہے ہیں، حسن بھی ماتم کر رہے ہیں، علی بھی ماتم کر رہے ہیں، لیکن ہائے حسین کو کوئی کھانے کو تو پوچھ لو، ارے کوئی حسن کو کھانے کو تو پوچھ لو، ارے ان بچوں نے کب کھانا کھایا ہوگا۔ اللہ خیر الجزاء، اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارے اگر دیکھا جائے حسین سے چھوٹی اگر کوئی ہے تو ام کلثوم ہے۔ ام کلثوم نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا، زینب نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا، حسین نے کیسے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، حسن نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا، علی نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا۔ عزیزان محترم، ظلم یہ ہے، فاطمہ کی مظلومیت یہ ہے، رسول کے جنازے میں کل 15 لوگ تھے، ارے فاطمہ کے جنازے میں کل 4 یا 5۔ تصور فرمائیے گا، رات کی تاریکی میں حسب وصیت جنازہ اٹھایا گیا، جنت البقیع میں رکھایا گیا، علی نے 70 قبروں کے نشانات بنائے۔ عزیزان محترم، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ایک مرتبہ کیا ہوا جب خلیفہ واپس آ رہے تھے، صبح ایک مرتبہ مجنون نے کہا ہم نے فاطمہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، ارے ہم قبر کی کشائی کریں گے۔ علی کو غصہ آ گیا، علی کو جلالا گیا، رسول اسی دن کے بارے میں باخبر کر رہے ہیں، علی کو اس سے ڈرو جس دن علی سرخ عباوہ پہنے، مٹی کے گھوڑے پر سوار ہو، ننگی تلوار بلند کرے۔ عزادارو، علی جنت البقیع کے قبر پر بیٹھ گئے، خط کو کھینچا، کوئی ہے جو آئے اس خط کے بعد علی اسے تنہا جانے نہیں دے گا۔ میں کہوں گا مولا، آپ اس زمانے میں تھے، آپ نے قبر فاطمہ کو کشائی سے بچایا، لیکن آج بلڈوزر چلائے گئے، آپ کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا، حسن کے دل پر کیا ستم ہوا ہوگا، حسین کا کلیجہ پاش پاش، سکینہ، زینب، ام کلثوم کی یاد۔ خلیل
ذکرہ میں جگہ عطا فرما بار الہ اس احتجاج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پروردگار اس مجلس کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پروردگار اس مجلس کے ثواب کو امید کی زندگی میں شامل فرما اور امید کی گناہوں کبھی اور صغیرات کو معاف فرما اور امید والے جی میں جگہ عطا فرما اور امید کے درجات میں بلندی عطا فرما اور الہ واسطہ محمد والے محمد کا والیان کے مجلس کی حفاظت فرما تمام ایمان عمروں میں اضافہ فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو دور فرما پروردگار ان کے گھر میں برکتوں و رحمتوں کو نازل فرما اولاد کی حفاظت فرما صحت و سلامتی عطا فرما رزق کی کشادگی عطا فرما بیماریوں سے محفوظ فرما آل محمد کا سایہ عطا فرما آل محمد کا کرم عطا فرما آل محمد کی محبت عطا فرما آل محمد کی الفتیں عطا فرما دل دنیا میں کامیابی عطا فرما ہر بلا اور مصیبت کو دور فرما پریشانیوں سے نجات عطا فرما پروردگار جتنے بھی مومن مومنات جہاں پر حاضر ان کے حاضری کو قبول فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اہل بیت کی زیارت نصیب فرما بچوں کی حفاظت فرما ہر پریشانی سے نجات عطا فرما آل محمد کا سایہ عطا فرما عزتوں میں اضافہ فرما رحمتوں میں اضافہ فرما بلندیوں میں اضافہ فرما مشکلات کا شاد فرما جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما دشمنان آل محمد کو نصف نابود فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر کو شدید فرما حضرات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اعلام کی حفاظت فرما رحمت البقی کی تعمیرات کے اسباب فراہم فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو قیامت میں ساتھ مشمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك المجدد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ورزقك التواب وتمتع فيها طويلا بڑا
मरने के बाद फातिमा ज़हरा ये सितम दुर्गति मेरी न चली दिया मुझसे बता फिर फातिमा पे ज़ुल्म हुआ अब